صاحب ہر نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، پوری نماز کے بعد پڑھیں یا صرف فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے؟ امپورٹنٹ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ، کیا بلکہ سارے لوگ ہی تقریباً 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کو ان کو ہرگز ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کنفیوز یہ رہتے ہیں کہ ہم یہ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ ہمیں پوری نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے؟ یہ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، ایک مرتبہ تشریف لائیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، تو آپ کوئی ایسی باندی عطا فرما دیجئے جو ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ایک ایسی تسبیح سکھائی جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اگر آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور سارے دن کی تھکاوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ تو یہ ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ثواب خاص ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے لیے یا سب کے لیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری ساری امت میں جو انسان بھی، کوئی مرد کوئی عورت نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو یہ ثواب عطا فرمائے گا اور سارے دن کی تھکاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اور تھکن کو ان کی دور فرما دے گا۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کو یہ کب پڑھنا چاہیے؟ فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا پوری نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا چاہیے؟ دیکھو، جو مثلا آپ عصر کی نماز آپ نے پڑھی تو عصر کی نماز پہلے آپ نے 4 رکعت سنتیں، اس کے بعد آپ نے 4 رکعت فرض پڑھے، تو اب فرض پڑھنے کے بعد چونکہ عصر میں فرض پڑھنے کے بعد اب کوئی سنتیں یا نفلیں نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ اس میں جو لاسٹ ہے وہ فرض نماز ہے 4 رکعت، اس کے بعد پھر نہ آپ کو سنتیں پڑھنا ہے نہ نفلیں پڑھنا ہے۔ جیسے ظہر کے اپنے 4 رکعت نماز پہلے سنت پڑھی، پھر 4 رکعت آپ نے فرض پڑھے، اب اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا بھی باقی ہے، 2 رکعت آپ کو اس کے بعد نفل بھی پڑھنا ہے، تو یہ عصر میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ فجر کی جب آپ نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت نماز پہلے آپ نے سنت پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر فرض پڑھنے کے بعد پھر کوئی بھی دوسری آپ کو نفل یا سنتیں نہیں پڑھنا ہوتی ہیں فرض کے بعد۔ تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں جب آپ فرض پڑھ چکے، یعنی فرض سے جب فارغ ہو جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیں، فرض نماز پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ پہلے دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، اور اس کے بعد آپ کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کوئی نفل یا سنتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے فرض سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر آپ دعا کر لیں۔ فجر میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے، لیکن ظہر کی نماز میں فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا ہوتی ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہوتی ہیں، تو اس لیے فرض کے بعد نہ پڑھیں بلکہ 2 رکعت پہلے سنت بھی پڑھ لیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، پوری نماز جب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میں پھر آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ غرض کہ ان کو فرض نماز کے بعد ان وقتوں میں پڑھا جائے گا جن میں فرض نماز کے بعد کوئی سنتیں نفلیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، لیکن باقی نمازوں میں مغرب میں بھی 3 رکعت فرض پڑھے جائیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد 2 سنت 2 نفل، عشاء میں بھی 4 رکعت پہلے سنت، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر اس کے بعد 2 سنت 2 نفل، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب اور پھر 2 رکعت نفل۔ تو جب آپ ساری نماز کمپلیٹ کر چکو نا، پوری پڑھ لو، اس کے بعد آپ اس تسبیح کو آرام سے پڑھیے اور اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان کے پڑھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تھکن کو دور فرمائے۔
فرما دیتا ہے، اس پر بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو نماز کے بعد، جب نماز پوری پڑھ چکیں اس کے بعد تسبیح فاطمہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہر حال میں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اس ثواب کے مالک بھی بن سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دن بھر کی تھکاوٹ اور پریشانی اور الجھنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نجات فرمائے۔